دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ. میں پوچھتا ہوں 130 نمبر پہ 139 میں سے 130 نمبر پہ ہماری کارکردگی ہے. انصاف دے رہے ہیں. ہم مرات لیں, ہمیں ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کم از کم مہینے میں 1 کروڑ سے زائد وہ پڑ رہا ہے. کام دیکھے کچھ نہیں ہے. اور فیصلے قتل پہ قتل, لاش پڑی ہے, فیصلے ہوتے ہیں. اس نے کالے کپڑے پہنے تھے قاتل نے, یا سفید پہنے تھے, ان کو چھوڑ دیا. کوئی بندہ ان کے سامنے بات 50 سال سے کیس پڑے ہیں, لوگ انصاف مانگتے مانگتے قبروں میں چلے گئے ہیں, آوازیں پڑ رہی ہیں. کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں, ان نے کوئی کام نہیں کیا, یہ صرف کھڑے ہیں جو ماشاءاللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابع بیٹھ کے. پوری قوم نے, میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی راج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے, بلکہ 22 کروڑ عوام نے مسترد کر دیا ہے. ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور بزدلانہ فیصلے, جبرانہ فیصلے. وہ بولے ان کی اپنی پالیسی ہے, کوئی بات نہ کرے, مگر میں ایک ورکر ہوں. یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کی اختیاری ہو چکی تھی, آپ نے اختیاری کے تحت سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا. کیا آپ کو ضرورت تھی؟ دن نہیں تھے اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے. دوسری طرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی, کرپٹ لوگوں کی, وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہے, وہاں سے آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں. اب آپ جو بھی کرو, آپ جو بھی تعریفیں کرتے رہو, جو کچھ کہتے رہو, مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے. اس حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا. آپ جتنے بھی الیکشن کراؤ, کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے, ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ناکا نعوذ باللہ تم خدا ہو, یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی رہی, آپ لوگ تھے, اب مارشلہ نہیں ہے, حکومت تو ہے. کون نہیں کہا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے, جنولے کی حکومت ہے, ڈمی وزیر اعظم ہے, ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے, جتنا اس کو ذلیل کیا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے, کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے. خیرات مل گیا, عہدے مل گئے, ملک کو لوٹیں گے. ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے. ان میں کوئی ایمانی, ان کو کچھ نہیں. میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے, قوم ان کو لتر مارے کہ یار تمہیں کوئی غیرت ایمان ہے. جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا, رسوا کیا, آپ کو آپ پہ الزامات لگے, کرپشن آپ نے کی, سارا کچھ, اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آ گئے. ان میں غیرت نہیں ہوتی. یہ سارے دیکھو, یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو. مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی, ہم قوم کو بتائیں گے. ہم کھڑے ہیں, ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے, جب تک عام آدمی, جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے, جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں, ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ, کرپٹ لوگوں کو لے آؤ, نلائق لوگوں جن کی فائلیں ہیں, صحیح بندے کو بیٹھے, صحیح بندہ آئے, فیئر الیکشن ہو, تو وہ کسی کو نہ, وہ کسی سے ڈرے گا, نہ اسے خوف ہوگا, نہ اس کی دولت ہوگی. یہ صرف ان کی پری پلان ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے. اور مجھے دکھ ہوا ہے. میں آج اسلام آباد یہاں نیشنل پریس کلب میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقا کے لیے. یہاں امیدیں نہ رکھیں. اسلام آباد میں رات سے کل سے آیا ہوں, مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے. اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے. اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے, پورا ماحول ابرآلود ہے, ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے, ڈر ہے, خوف ہے. اور خوف کمروں میں, بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو, ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو, لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو, رسوا کر رہے ہو, اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے, ان کو اٹھا لو, مار دو. یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی. آپ مجرم ہوں گے, مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہیں. یہ بھی ہمیں کوئی, میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے. پھر میں یہی کہوں گا, پھر GHQ اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے. یہ ماضی میں بھی کیا ہے, ہمیشہ ہوا ہے, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ کہ نہیں جی ہم یہاں یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ, مگر پھر وہی چوروں کو, لٹیروں کو, بد کرداروں کو, ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا. قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. قومی مجرم ہو, آپ کی زیادتی ہیں. آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا, پرسوں یہ تھا, آپ جو کرو, جو ٹی ویوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو, ہم ان کو نہیں مانتے. ہم انشاءاللہ تعالی, میری چھوٹی جماعت ہے, میں غریب طبقے سے تعلق ہوں, مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں, جو فراڈی ہیں, جو سارا دھندہ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ, یہ تو فرعون کام کرتا, یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا. اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں, ہم برداشت نہ کریں. نہیں جی یہ توہین عدالت, کیا ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں, آپ کی توہین عدالتوں پہ. ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو, آپ اتنے ظلم کرو, اور آپ کی گنڈا گردی پہ کوئی نہ بولے گا. آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے, ہم پاکستان کی بقا کے لیے, میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میری کلاس ہے, کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں, اور قوم فیصلہ کرے. قوم کھڑی ہو,
قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف، جج آپس میں سلام نہیں کرتے۔ جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، یہ ان کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے۔ تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے، انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سنیں، ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں، ہم یہ کر، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو، یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے، انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے۔ ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ان کو ڈنڈے کو۔ میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ